تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، یہ جملہ لڑکیوں کے لیے چھوٹا موٹا ہارٹ اٹیک کا باعث ہوتا ہے، مگر جب میری والدہ نے مجھے آ کر یہ کہا تو میرے ہاتھ پاؤں گویا سن ہونے لگے تھے۔ دل کی دھڑکنیں ایک پل کو بالکل رک چکی تھیں، رنگت بالکل سفید پڑ چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے رشتے کی نہیں بلکہ موت کا اعلان کر دیا ہو۔ میں اس وقت اپنی یونیورسٹی سے واپس آئی، کمرے میں ہی کھانا کھا رہی تھی جب میری ماں پانی کا گلاس لے کر میرے پاس آئی اور مجھے یہ خبر سنائی۔ میں بہت گھبرا چکی تھی، بجائے شرمانے کے مجھ پر تو گویا سختہ طاری ہو چکا تھا۔ سانس لینے تک میں مجھے دشواری محسوس ہونے لگی تھی، جیسے میرے سارے راز ابھی کے ابھی کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ میں نے اگلے ہی پل اپنی ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور پانی پینے لگی۔ پانی میرے منہ سے جانے کے بجائے میرے کپڑوں تک کو بھگو چکا تھا۔ میری حالت دیکھ کر میری ماں مجھے ڈانٹنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں مریم؟ میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کر دی؟ رشتہ تو ہر لڑکی کا آتا ہے، تمہارا بھی آ گیا۔ اس طرح گھبراہٹ کی مجھے امید نہیں تھی تم سے، مگر میں نے اپنی ماں سے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی۔ میں پڑھ رہی ہوں، جو بھی رشتہ آیا ہے آپ اسے منع کر دیں۔ میں تو ان سے نظریں ملانے میں بھی کترا رہی تھی، کہنے لگی کہ کیوں منع کر دوں؟ کتنے ہی رشتوں کو تمہارے اسی انکار کی وجہ سے منع کر چکی ہوں، مگر اب مزید نہیں۔ ان رشتوں میں تو چلو نقص تھے، میرا بھی دل مطمئن نہیں تھا، مگر یہ رشتہ تو بہت اچھا ہے۔ لڑکا کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ ہے، نہ کوئی نند ہے اور نہ ہی کوئی دیور دیورانی جیٹھانی کا شور شرابہ۔ تم بہت خوش رہو گی، اکلوتے بیٹے کی بیوی تو ویسے بھی سسرال میں راج کرتی ہے راج۔ مگر میں اپنی ماں کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکی تھی، جانتی تھی کہ میری ماں اپنی ہی منوائے گی۔ میں نے ان کی بہت منتیں کی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ایک روز وہ غصے سے مجھ سے پوچھ ہی بیٹھی کہ آخر تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا یونیورسٹی میں کسی کو پسند کرتی ہو؟ امی کے الفاظ نے تو گویا میرے کانوں سے دھواں نکالا تھا۔ میں اگلے پل نفی میں سر ہلا کر ان سے کہہ بیٹھی کہ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میری آنکھوں میں آنسو بھی رواں ہو چکے تھے۔ میں امی سے کہنے لگی کہ امی، میں کچھ بننا چاہتی ہوں، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ شادی ہو گئی تو نہ ہی میں آگے پڑھائی کر پاؤں گی اور نہ ہی اپنے پیروں پر کھڑی ہو پاؤں گی۔ میری بات سن کر میری امی ہنستی تھیں، کہنے لگیں کہ تمہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی یا کچھ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ تو یہاں پر تمہیں کسی چیز کی کمی ہے، نہ ہی تمہارے ہونے والے سسرال میں تمہیں کسی بھی چیز کی طرح کی پریشانی ہوگی۔ خیر سے پیسوں کی ریل پیل ہے، بلا وجہ ہی بہانے مت بناؤ۔ اگلے ہی ہفتے تمہارے ابا سعودیہ سے واپس آ رہے ہیں اور ہم تمہاری منگنی کر دیں گے۔ یہاں پر بھی میرے ماں باپ نے اپنی ہی منوائی تھی۔ جیسے ہی میرے ابا سعودیہ سے واپس آئے تو دونوں خاندانوں میں رشتے کی بات چیت آگے بڑھی۔ وہ میری امی کے دور کے رشتہ دار تھے۔ میری ساس نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تھی اور پھر اگلے ہی ماہ میں شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی گئی۔ جب میں نے اپنی ساس سسر کا اخلاق دیکھا تو ایک پل کو میں مطمئن ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے، جس کا نام امجد تھا۔ دیکھنے میں کافی خوش اخلاق مگر خاموش طبیعت کا لگتا تھا۔ بہت کم بولتا، مگر جب بولتا تو مختصر مگر لاجواب کر دینے والی بات کیا کرتا۔ لیکن مجھے اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک عجیب سا خوف تھا جو مجھے اپنے گرفت میں لیا ہوا تھا۔ مجھے صرف اور صرف ڈر تھا
تو اپنی سہاگ رات کا۔ اگر میرا راز کھل جاتا تو کیا ہوتا؟ میرے شوہر کی نظر میں میری کیا عزت رہ جاتی؟ کہیں وہ غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دیتا تو یہ کہانی تو کھل کر سب کے سامنے آ جاتی۔ اس طرح کے وسوسوں نے مجھے ایک مرتبہ پھر ڈپریشن کا شکار کرنا شروع کر دیا تھا۔ دن تو گویا چٹکی بجاتے ہوئے گزرنے لگے، اور وہ وقت بھی آ گیا جب میری شادی امجد سے کر دی گئی۔ میں رخصت ہو کر امجد کے گھر آ چکی تھی۔ اس کی سیج میں گھونگھٹ ڈالے دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد راز کھلنے والا تھا۔ نہ جانے میرا شوہر کیا رد عمل ظاہر کرتا۔ ہمارے خاندان کے مرد تو ویسے ہی بڑے ہی غیرت مند قسم کے تھے، یہ بھی ہمارے خاندان کے جیسے ہی تھے کہ غصے میں آ کر مجھے قتل کر دیتے تو میں پھوٹ پھوٹ کر یہی سوچ کر روتی رہی، اپنے ماضی پر پچھتا رہی تھی کہ کیوں میں نے شادی سے پہلے ہی کسی کو اپنے اتنے قریب آنے دیا کہ آج جب میری زندگی ایک نئے موڑ سے شروع ہو رہی ہے، میری زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں، تو میں بجائے خوش ہونے کے اس طرح بیٹھ کے اپنی ہی سیج میں روئے جا رہی ہوں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میرا تو سانس گویا سینے میں تھم چکا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کیا اور اپنے چہرے پر بامشکل مسکراہٹ سجانے لگی، ورنہ جو میری حالت تھی میرا شوہر پہلے ہی جان لیتا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو چکا ہے۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی کہ جب میرا شوہر چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھا، رسمی علیگ سلیگ کے بعد اس نے میرا ہاتھ تھاما، پھر اپنے جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر مجھے پہنانے لگا۔ اگلے ہی پل اس نے میرا ہاتھ اپنے لبوں پر لگایا تھا، کہنے لگا کہ تم میرے ماں باپ کی پسند ہو۔ میں نے آج تک اپنے ماں باپ کی کسی بھی خواہش کو رد نہیں کیا، پھر بھلا تم سے شادی کیسے نہ کرتا؟ لیکن مجھے اپنے جیون ساتھی کو لے کر بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرا جیون ساتھی وہ ہو جو صرف مجھ سے مجھ تک ہو، نہ ہی اس کے ماضی میں کوئی ہو، نہ ہی اس کے حال میں، بلکہ اس کے دل میں صرف اور صرف میں ہوں۔ اس نے خود کو میرے لیے بہت سنبھال کر رکھا ہو، اور مجھے امید ہے کہ تم ایسی لڑکی ثابت ہوگی۔ وہ مجھ سے ایک آئیڈیل لڑکی کی ساری خوبیاں بیان کر رہا تھا۔ بلا شبہ میں بھی ایسے ہی ہوا کرتی تھی، مگر میں پاک دامن نہیں تھی۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو مسکرا کر کہنے لگا کہ میرے ماں باپ نے واقعی میرے لیے خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا ہے، مگر کیا تم اندر سے بھی اتنی ہی خوبصورت ہو جتنی کہ باہر سے؟ ڈرتے ڈرتے میں نے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہا کہ جی میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میری بات سن کر اگلے پل بڑی سنجیدگی سے امجد کہنے لگا کہ بات شکایت کے موقع کی نہیں ہے، میری زندگی کے اپنے کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کو میں خود بھی عمل کرتا ہوں، اور یہی چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ منسلک لوگ بھی عمل کریں۔ اگر تمہارے ماضی میں کوئی رہ چکا ہے تو مجھے صاف صاف ابھی بتا دو، تاکہ مجھے پتا ہو کہ میں نے آگے کیا قدم اٹھانا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ امجد مجھ سے اس قسم کا بھی سوال کرے گا۔ اس کے سوال سے میں مزید پریشان ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا تمہارے ماضی میں کوئی رہ چکا ہے، تو بے ساختہ ماضی ایک پل کو میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، میں رونے لگی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر امجد نے ماتھے پر بل ڈال کر مجھے دیکھا، کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے تم اپنی ماضی میں کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اگلے ہی پل مارے خوف کہ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔
میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے کس طرح کے سوالات کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، اور بیوی سے بھلا کون اس طرح کے سوالات کرتا ہے؟ میرے ماضی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بات سن کر امجد نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ کہنے لگا کہ میں تم پر کوئی شک نہیں کر رہا، نہ ہی میرے دل میں ابھی تمہارے لیے کسی بھی طرح کا کوئی جذبہ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر تمہارا کوئی ماضی ہے بھی تو ہم دونوں اس کو چھوڑ کر اپنے آگے کی زندگی شروع کریں۔ اس سے زائد میرا تمہیں تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگلے پل امجد نے اپنی اور میری آنے والی زندگی کے بارے میں مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی، جبکہ میں تو ڈرتے ڈرتے ان کے ہر ایک سوال کا جواب دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھے اور کہنے لگے کہ جاؤ، جا کر چینج کر لو، آج کی رات ہم دونوں کے لیے بہت خاص ہے۔ جب میں نے امجد کے منہ سے یہ سنا تو سوچ میں پڑ چکی تھی۔ آخر اب میں کیا کروں؟ امجد کی باتوں سے میں یہ اندازہ تو لگا ہی چکی تھی کہ وہ کس قسم کا مرد ہے۔ اگر اسے میری اصلیت پتہ چل گئی تو وہ تو میری جان ہی نکال لے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے امجد سے کہا کہ میں ابھی اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ امجد نے اتنا سنا تھا کہ فوراً انگلی اٹھا کے ٹھیک ہے یہ بول دیا کہ جب تم چاہو ہم اس رشتے کو آگے بڑھا لیں گے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بیڈ کی دوسری جانب لیٹ چکا تھا، جبکہ میں تو حیرت سے دیکھتی رہ گئی کہ میرے اتنے سے کہنے پر وہ میری بات مان چکا تھا۔ سخت ضرور تھا، مگر دوسروں کے جذبات کی قدر بھی کرتا تھا۔ میں بھی چینج کر کے وہیں پر سو چکی تھی۔ ساری رات ہی گزر گئی تھی، مگر غلطی سے بھی سوتے ہوئے امجد میرے قریب نہیں آیا تھا۔ اگلے روز ہمارا ولیمہ تھا۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ہر کوئی میری تعریف کر رہا تھا۔ آج تو امجد نے بھی میری خوب تعریف کی تھی، کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کہ آج میں تم سے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں یا مجھے مزید انتظار کرنا پڑے گا؟ امجد کی بات پر تو میرے پاس کوئی جواب ہی نہ تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ اگر اسے راز پتہ چل گیا تو میری تو جان پر بن آئے گی۔ میں اپنے ماضی کو کوسنے لگی، اس وقت کو کوسنے لگی جب میں نے اپنا آپ سرفراز کو سونپا تھا۔ ہاں، وہی سرفراز جسے میں اپنی کل کائنات مان چکی تھی۔ سرفراز میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ دھیرے دھیرے کب ہماری بات چیت دوستی میں بدلنے لگی، اور پھر دوستی سے محبت تک پہنچی، مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ سرفراز اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور ان کا لاڈلا بھی تھا۔ جب بات محبت تک پہنچی تو سرفراز کہنے لگا کہ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے۔ کیا تم بھی اپنی زندگی میرے ساتھ بتانا چاہو گی؟ وہ دن تو میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ میں سرفراز سے کہنے لگی کہ ہاں، کیوں نہیں؟ ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ اس کی محبت مل جائے، اس کو جو اس کی عزت کرے، اس کا اتنا خیال رکھے۔ سرفراز بھی مسکرا اٹھا تھا، کہنے لگا کہ میرے ماں باپ میری کوئی بات نہیں ٹالتے۔ جیسے ہی ہماری پڑھائی ختم ہوگی ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ مجھے بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جب میرے ماں باپ سرفراز سے ملیں گے تو اسے میری شادی ہر حال میں کروا دیں گے، کیونکہ یہ واقعی اچھا لڑکا تھا اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک روز جب میں یونیورسٹی سے گھر جانے لگی تو میری وین نہیں آئی تھی۔ کتنی دیر میں کھڑے انتظار کرتی رہی۔ سرفراز بھی وہیں کھڑا میری منتیں کر رہا تھا کہ تم میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر کے خود گھر چلا جاؤں گا۔ دیکھو تو موسم بھی خراب ہونے والا ہے، مگر میں انکار کر رہی تھی
کہ نہیں ہماری کالونی میں اگر تمہیں کسی نے بھی مجھے ڈراپ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو بلا وجہ ہی تنگ نظر لوگ بات کا پتنگڑ بنا دیں گے۔ مگر سرفراز مجھ سے کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، میں تمہیں باہر سے ہی ڈراپ کر دوں گا۔ میں سرفراز کی بات پر مزید انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگی۔ ابھی ہم یونیورسٹی سے نکلے ہی تھے کہ راستے میں تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ بارش تو گویا رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کتنی ہی دیر ہم سڑک کنارے کھڑے انتظار کرتے رہے، مگر جب بارش نہ رکی تو سرفراز مجھے وہیں پر پاس میں ہی اپنے ایک فلیٹ میں لے کر آیا۔ اس کے فلیٹ میں جاتے ہوئے میں پوری طرح سے بھیگ چکی تھی، میرے بال بھی بکھر کر میرے چہرے پر آ چکے تھے۔ میں اس کے فلیٹ میں جب تک آئی ہم دونوں ہی مکمل بارش میں شرابور ہو چکے تھے۔ اس کی نظریں تو جیسے مجھ سے ہٹائے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر میرے قریب آنے لگا تھا۔ میں سرفراز سے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ مت کرو، ہوش میں رہو ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ میری بات سن کر سرفراز کہنے لگا کہ تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تو تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، بہت جلد ہماری شادی ہو جائے گی۔ ایسے ہی باتیں کرتا بہلاتا پھسلاتا اس نے میرے ساتھ اس دن تعلق قائم کر لیا تھا۔ میں بھی آخر کو کب تک روکتی؟ اپنے آپ پر میں بھی قابو نہ رکھ پائی تھی۔ کچھ دیر بعد بارش بھی رک چکی تھی اور سرفراز مجھے گھر میں ڈراپ کر چکا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں اپنی ماں سے نظریں ملانے کے قابل تک نہ تھی۔ مجھے لگا تھا شاید سرفراز بھی باقی لڑکوں کی طرح ہے، کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں اس طرح کے وسوسے آنے لگے تھے۔ مگر اگلے روز جب میں گئی تو سرفراز میرا انتظار کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تو تمہارے خواب و خیالوں سے نکل ہی نہیں پا رہا، تم تو میرے حواسوں پر چھا چکی ہو۔ بس میں چند روز میں ہی اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہوں، پھر ہم شادی کر کے اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ پڑھائی کا کیا ہے، وہ تو تم شادی کے بعد بھی کر سکتی ہو۔ سرفراز کی باتیں سن کر میں تو جیسے اس پر اندھا یقین کر چکی تھی کہ بہت جلد ہم دونوں ایک ہونے والے ہیں۔ مگر مجھے کیا خبر تھی کہ اگلے ہی پل کو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ چند مہینے تو گزر ہی گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم دونوں صرف ایک مرتبہ ہی ایک دوسرے کے قریب آئے تھے، بلکہ کئی مرتبہ ناجائز رشتہ قائم کر چکے تھے۔ ہر بار ہی میں سرفراز کو منع کرتی، مگر ہر بار وہ ہماری محبت کو بیچ میں لا کر مجھے کہتا کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی کیا، جو مجھ سے دور بھاگتے رہتے ہو۔ مجبوراً مجھے اس کی بات ماننا ہی پڑتی اور اپنی محبت کا ثبوت دینا پڑتا۔ ابھی میرا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا جب ایک روز اچانک سرفراز غائب ہو گیا۔ ایک ہفتے تک وہ یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس کے نمبر پر کال کی تو نمبر بھی بند آ رہا تھا۔ وہ ہر طرح سے پوری طرح غائب ہو چکا تھا۔ اس کے گھر والوں کے بارے میں، اس کے ایڈریس کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ ایک مہینہ یوں ہی گزر چکا تھا، نہ ہی وہ یونیورسٹی آیا تھا، نہ ہی کوئی ٹیلی فونک رابطہ ہو پایا تھا۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ سرفراز میرا استعمال کرنے کے بعد یہاں سے جا چکا ہے۔ اسے تو بس اپنی ہوس مٹانی تھی اور میری زندگی برباد کر گیا تھا۔ میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ کتنے ہی مہینے لگے تھے مجھے اس ڈپریشن سے باہر نکلنے میں، باہر کی دنیا میں واپس لوٹنے میں۔ مگر اب میں فیصلہ کر چکی تھی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، میں کسی بھی لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ میرا یہ راز مجھ تک ہی رہے گا۔ اگر کسی کو پتا چلا تو کیا بیتے گی مجھ پر، نہ صرف مجھ پر بلکہ اماں ابا پر کیا بیتے گی۔
میں اپنی محبت کا ایک لمبے عرصے تک انتظار کرتی رہی کہ شاید سرفراز لوٹ آئے گا، لوٹ آئے گا، لوٹ آئے گا، مگر وہ تو جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا، مجھے بے وقوف بنا چکا تھا، مجھے یوز کر چکا تھا، یہاں تک کہ اپنی پڑھائی بھی اس نے ادھوری چھوڑ دی تھی۔ بہرحال اب سرفراز کے جانے کے بعد امجد میری زندگی میں آ چکا تھا، لیکن آخر کب تک میں امجد کو خود سے دور رکھ پاتی؟ اگر اس پر حقیقت کھل جاتی تو میری تو ساری زندگی برباد ہو جاتی۔ میں نے امجد کو اپنے قریب آنے نہیں دیا تھا۔ وہ جب بھی میرے قریب آنے کی کوشش کرتے تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیتی اور وہ خاموش ہو جاتے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے گھر میں اپنی ساس اور سسر کی خدمت کر کے ان کے دل میں اپنے لیے ایک خاص مقام پیدا کر لیا تھا، تاکہ کل کو اگر کوئی بات ہو بھی تو ساس سسر میرے ساتھ کھڑے ملیں۔ رات کو سوتی تو خواب میں یوں لگتا جیسے میرا شوہر مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال رہا ہو، یا پھر راز کھل کر شوہر کے سامنے آ چکا ہو۔ ساری رات بے چینی سے سو نہیں پاتی تھی۔ پہلے تو خاندان میں دعوتوں کا سلسلہ چلتا رہا، مگر پھر ایک روز امجد کہنے لگا کہ میرے دوستوں نے میری شادی کی دعوت رکھی ہے۔ میرے 5 دوست ہیں اور سبھی اپنی بیویوں کے ساتھ اس پارٹی میں شریک ہو رہے ہیں۔ تم بھی میرے ساتھ چلو، اچھے سے تیار ہونا تاکہ پارٹی میں میری اور تمہاری تعریف ہو۔ یہ پارٹی میری اور تمہارے لیے ہے۔ امجد کی بات سن کر میں نے حامی بھر لی تھی۔ وہ میرے لیے ایک شاندار سی خوبصورت سی میکسی لے کر آئے تھے، جسے پہن کر میں پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ آج تو میری ساس اور سسر بھی میری خوب تعریف کر رہے تھے کہ میں بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد ڈنر کے لیے امجد کے ساتھ ان کے دوست کے ہاں جانے کے لیے نکل آئی تھی۔ جیسے ہی ہم امجد کے دوست کے یہاں پہنچے تو وہاں پر امجد کے سبھی دوست اور ان کی بیویاں موجود تھیں۔ مرد سب ہی ایک جانب کو بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گئے اور میں امجد کے دوست کی بیویوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہم سب آپس میں کافی گھل مل گئے تھے۔ میں بڑی پرسکون سی بیٹھی ان سب سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر میرا شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ آیا۔ انہی کے بیچ جو شخص کھڑا تھا اسے دیکھ کر تو مجھے لگا کہ جیسے پورا آسمان ٹوٹ کر میرے سر پر گر چکا ہے۔ میرا شوہر اپنے بغل میں کھڑے لڑکے کا تعارف کرواتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ میرا دوست سرفراز ہے۔ ہم 6 دوست تھے، 5 کی تو شادی ہو چکی ہے، مگر یہ ہے کہ شادی کرنے کو تیار ہی نہیں۔ سب دعا کریں کہ جلد از جلد اگلے سال تک اس کی بھی شادی ہو جائے، اور پھر ایک مرتبہ ہم پھر سبھی دوست دعوت کے موقع پر ایک ساتھ اکٹھے ہوں۔ باقی سب تو مسکرا رہے تھے، مگر میری نظریں سرفراز کے چہرے پر ہی اٹک چکی تھی۔ وہی حال کچھ سرفراز کا بھی تھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلے پل میں اپنی نظریں بدل چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود بالکل برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا ہو۔ میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ میں نے تھوڑا بہت ہی کھانا کھایا اور امجد سے کہنے لگی کہ مجھے گھر لے کر جائیں، میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے۔ مجبوراً اسے مجھے گھر لے کر آنا پڑا، یہاں تک کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گیا۔ سچ مچ میں مجھے بخار ہو چکا تھا اور شدید سردی لگ رہی تھی۔ سرفراز امجد کا دوست تھا، اب تو میرا راز کھولنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ حیرت تو تب ہوئی جب اگلے روز سرفراز امجد کے ساتھ گھر میں آ چکا تھا۔ امجد کہنے لگا کہ سرفراز میرے بچپن کا دوست ہے، اپنے ماں باپ کی پہلی اولاد ہے، اس لیے باپ کے جانے کے بعد ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ چکی ہے۔ پچھلے 1-1.5 سال سے یہ دوسرے ملک میں مقیم ہے، چند ہفتے پہلے ہی پاکستان واپس لوٹا ہے۔
میرے ساس سسر تو سرفراز سے بات کرنے کے بعد وہاں سے جا چکے تھے۔ جب میں چائے سرو کر رہی تھی تو اچانک امجد کی کال آئی تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ جیسے ہی امجد وہاں سے گئے سرفراز اٹھا اور مجھے گردن سے پکڑ کر پیچھے دیوار سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ کتنی تیز اور شاطر قسم کی عورت ہو تم۔ کچھ عرصے کے لیے میں منظر عام سے غائب ہوا اور تم نے شادی کر لی؟ کہ ذرا شرم نہیں ہے؟ دو مردوں کے ساتھ رشتہ قائم کرتے ہوئے تمہیں تھوڑی بھی جھجک محسوس نہیں ہوئی؟ اس قدر بری بات اس کے منہ سے سننا تھی کہ میں کہنے لگی، اپنی حد میں رہو تم ہوتے کون ہو مجھے ایسا کہنے والے؟ ایک لڑکی کی عزت روند کر تم اسے چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے اور اب مجھ پر ہی بھڑک رہے ہو۔ میری بات سن کر سرفراز کہنے لگا کہ ایسا نہیں تھا، میرے والد کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، وہ دوسرے ملک میں مقیم تھے، مجھے ہر حال میں ان کے پاس جانا تھا، اس لیے میں اپنی پڑھائی تک چھوڑ کر تمہیں چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا، مگر جب تک واپس آیا تو تم شادی کر چکی تھی۔ سرفراز مجھے اپنی مجبوری کے بارے میں بتا رہا تھا، مگر ان سب کے بیچ میں تو سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے میں اپنے شوہر سے نظر ملانے کے قابل نہیں ہوں۔ جس روز میری اصلیت کھل کر اس کے سامنے آئی، مجھے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ خدا کا واسطہ ہے دوبارہ اس گھر میں مت لوٹنا، ورنہ میری زندگی مزید عذاب بن کر رہ جائے گی۔ مجھے لگا تھا میری اس دھمکی سے سرفراز ادھر نہیں آئے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے تو الٹا کال کر کے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، بار بار مجھ سے ملنے کی بات کرتا، دھمکیاں دیتا کہ مجھ سے ملو ورنہ میں تمہاری اصلیت تمہارے شوہر کو بتا دوں گا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے لیے انتظار نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ قسمیں اٹھاتی تھی کہ جنم جنم تک میرے انتظار میں بیٹھی رہو گی۔ ایک جانب کو شوہر مجھے اب شاکی نظر سے دیکھنے لگا تھا کہ میں اس کے ساتھ اس رشتے کو آگے کیوں نہیں بڑھا رہی۔ ظاہر سی بات تھی، وہ بھی آخر کب تک میرا لحاظ کرتا، جبکہ وہیں دوسری جانب سرفراز مجھے پریشان کر رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا۔ ایک دو مرتبہ میں اسے ملنے بھی چلی گئی، مگر اب تو روز روز کا تماشا ہو چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں امجد سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، اس میں کھلم کھلا رسوائی تھی۔ اب میرا سب کچھ امجد تھا، جسے میرے ماں باپ نے خود پسند کیا تھا۔ روز روز کی دھمکیوں سے تنگ آ کر ایک روز میں نے سب کچھ امجد کو بتا دیا، چاہے پھر وہ مجھے مارتا، میرا قتل کرتا، جو بھی کرتا، مگر کم از کم میں اس ڈپریشن سے ایک ہی مرتبہ تو نکلتی۔ میں نے روتے ہوئے ساری سچائی امجد کو بتا دی، جسے سن کر امجد ایک پل کو خاموش ہوا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ ہم دونوں شادی کرنے والے تھے، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی۔ امجد نے میری بات سنی تو اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اپنے ماں باپ کی تربیت کا، ان کے اعتماد کا تم نے یہ صلہ دیا ہے؟ ارے میں تو اب آیا ہوں تمہاری زندگی میں، مگر تم کیسی اولاد تھی؟ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی۔ اگر اسے شادی کرنی تھی تو ڈائریکٹ رشتہ لے کر تمہارے پاس آتا۔ تم جیسی بھولی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنی زندگیاں برباد کر دیتی ہیں۔ جب سہاگ رات کو میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا تو تم نے جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ تم اسی وقت مجھے بتا سکتی تھی۔ میں روتے ہوئے امجد کے پیروں میں گر چکی تھی، کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں ڈر چکی تھی، مجھے لگا اگر میں تمہیں سچائی بتاؤں گی تو تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے، کہیں غصے میں مجھے طلاق ہی نہ دے دو۔ مجھے لگا تھا کہ میں تمہارے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گی، تم بہت اچھے انسان ہو،
لیکن اب سرفراز کا تمہارا دوست ہونا اور اب اس کو مجھے دھمکیاں دینا مجھے پریشان کر چکا ہے۔ میں مزید یہ ذہنی دباؤ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ساری زندگی تمہارے نام پر بیٹھی رہوں گی۔ بس مجھے طلاق مت دینا۔ میری باتیں سن کر وہ مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ غلط مت بولو، میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ تم نے جو کچھ کیا وہ تمہارا ماضی تھا۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو، تم نے نہ صرف میرے ماں باپ کا خیال رکھا ہے بلکہ میرے ساتھ بھی پوری طرح مخلص رہی ہو۔ رہی بات سرفراز کی، تو اس نے جو کیا غلط کیا۔ میں اسے ایسا کرنے پر ملامت کرتا ہوں۔ امجد کچھ روز تک مجھ سے خفا خفا رہے تھے۔ میں بھی اپنے ہی اندر شرمندہ تھے، لیکن دوبارہ سرفراز کا نام نہ اس گھر میں لیا گیا اور نہ ہی امجد کی دوستی سرفراز کے ساتھ رہی۔ بے شک امجد ایک بڑے دل کا مالک تھا۔ اس نے میرے ماضی کے باوجود مجھے قبول کیا۔ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو غصے میں عورت کا ماضی اس کے سامنے لا کر اسے تانے دیتے رہے، بلکہ واقعی بہت خوش نصیب ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جن کو ہم جیسے شوہر ملتے ہیں، اور میں ان خوش نصیب لڑکیوں میں سے ایک ہوں۔